علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں ہوں آپ سب کی ماں نور علی۔ فکشنل ناول سے رباب کو ابھی آپریشن تھیٹر سے روم میں شفٹ کیا گیا تھا، مگر یہ کیا بیبی کاٹ خالی تھا؟ مما میری بیٹی بیٹا تمہاری نہیں، وہ ان کا گندا خون تھا، انہی کو دے آئی ہوں۔ بھلا تم کیوں رکھو پاس اسے مما؟ مگر میری پہلی اولاد ہے، مجھے دکھا تو لیتے۔ اتنی سنگ دلی کی امید کبھی نہیں رکھی تھی میں آپ سے۔ آپ لوگوں کا نہ صحیح میرا تو تھا، میرا تو جسم کا ایک حصہ تھی وہ مما۔ کیوں آپ نے ظلم کیا ہے؟ بس رباب چپ کرو، طبیعت نہ خراب کرو، کل تمہاری شادی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی وہ بچی، چھوڑو خود کو کا خیال کرو۔ مگر رباب تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اس ظلم پر۔ اس وقت ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں اس کے چاروں بھائی اور مما پاپا موجود تھے، مگر جیسے وہ اتنے ماں اپنے جسم میں محسوس کر کے سوچتی رہی تھی گود میں لینے کی، وہ حسرت و خوشی پوری نہ ہو سکی تھی۔ بھائی کیا کوئی ماں اتنی ظالم ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کی گود بستے ہی اجاڑ دے؟ دیکھو لاڈو، وہ اس کی اولاد تھی، کچھ سال بعد بھی اسی کے پاس چلی جاتی، یہ ہم سب کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ اگر تم بچی کو اپنی گود میں لے لیتی تو کبھی نہ چھوڑ سکتی۔ دیکھو اب وقتی تکلیف ہوگی پھر سنبھل جاؤ گی، سب بہتر ہوگا۔ یہ رباب کا سب سے بڑا بھائی کا شان تھا۔ اچھا تو آپ سب نے مل کر میری گود اجاڑ دی ہے؟ بھائی آپ کے تو اپنے بھی 2 بچے ہیں، آپ ہی خیال کر لیتے میرا، تمہاری بہتری ہے اس میں۔ اتنے میں مما جا کر ڈاکٹر کو بلا لائی اور وہ اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر سب کو باہر جانے کا بول کر خود بھی باہر آ گئی۔ دیکھیں ایسے اس کی حالت خراب ہوگی، آپ لوگ پلیز چلے جائیے، کوئی ایک رک جائے پاس ان کے، اور آپ بات کرنے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں۔ آپ جتنا آرام کریں گی اتنا ہی بہتر محسوس کریں گی۔ بھائی اور پاپا چلے گئے، مما رک گئی پاس اس کی۔ ان سب کو کوئی بھی کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی اپنے اس عمل پہ، کیونکہ یہ ایک جاگیردار گھرانہ تھا۔ ان کے مردوں کے ساتھ ساتھ ان کی عورتوں کے دل بھی انہی کے جیسے ہوتے جاتے تھے۔ اسی طرح رباب کی مما کا دل بھی پتھر تھا۔ وہ بیٹی کی وقتی تکلیف برداشت کر سکتی تھی، مگر کسی کی اولاد کو ساری زندگی میں اپنی بیٹی کے پلو سے باندھ نہیں سکتی تھی۔ جہاں شادی ہوگی ادھر اولاد بھی ہو جائے گی، یہی سوچ تھی ان کی۔ اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کی چند گھنٹوں کی بیٹی اس کے باپ اور دادی کو پہنچائی تھی۔ چودھری شجاعت اور بیگم نور بانو کے 5 بچے تھے، کاشان سب سے بڑا تھا، اس کی بیوی نازیہ، ان کے 2 بیٹے ریحان اور دانیال، پھر ذیشان ہے، اس کے بھی 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، عزیز، علی اور زینب، پھر شہروز اور بہروز ہے، یہ دونوں بھی غیر شادی شدہ ہیں، اور پھر رباب سب کی لاڈلی اور سب کا آنکھ کا تارا، گھر کا سکون۔ چودھری شجاعت کا چلتا ہوا بزنس تھا، پیسے کی ریل بیل تھی، گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اولاد بھی ساری حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی، بہت سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ بیٹی کے ساتھ ساتھ دونوں بہویں بھی بہت فرما بردار تھیں، کبھی گھر میں کسی طرح کی کوئی بحث یا لڑائی نہ ہوتی تھی۔ راوی ہر پل چین ہی چین لکھ رہی تھی۔ آج شہروز کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے تھے، جانا تو بس ماما پاپا نہیں تھا، مگر رباب ساتھ تیار ہو چکی تھی۔ کتنی ہی دفعہ ماما سجیسٹ کر چکی تھی، مگر رباب مان کیسے جاتی؟ حال ہی میں MBA کر کے فارغ ہوئی تھی۔ ماما آپ نے بڑے دونوں بھائیوں کی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ لڑکیوں کا کیا کام بھلا اس طرح کے کاموں میں، مگر آج تو میں ضرور جاؤں گی۔ بیٹا وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ دونوں میں سے کسی بہو کو ساتھ نہ لے کر آئی مگر بیٹی لے آئی، کتنا غلط لگے گا۔ شہروز نے ماما کے الفاظ سن لیے تھے، ارے ہماری روبی ناراض نہ ہوئے، باقی کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ماما جانی لے کے جائے ساتھ میں، بس اسی کی پسند سے شادی کروں گا، اگر کوئی غلط سمجھے گا اس کا آنا تو میں ادھر شادی ہی نہیں کروں گا۔ چلو ایک تمہارا پاپا کم ہے اس کی سائڈ لینے کو جو تم بھی آ گئے ہو۔ ماما کی بولتی رباب پہ نظر پڑی تو ایک دم غصہ آ گیا۔ رباب کم تیاری کرو، ہم کوئی بارات بھی نہیں لے کے جا رہے، بس دیکھنے جا رہے ہیں، وہ بھی پہلی دفعہ۔ رباب مہرون اور گولڈن شرارے اور شارٹ فراک کے ساتھ ڈارک مہرون میک اپ کر چکی تھی، اور اپنی دراز ریشمی بال اپنی کمر پر پھیلا کر اپنی لمبی پلکوں پر مسکارا لگا رہی تھی، اپنی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھوں میں گرے لینس لگا چکی تھی۔ یہ ساری تیاری اس کی دودھیا جیسی رنگت پہ قیامت ڈھا رہی تھی، نظر لگ جانے کی حد تک حسین معلوم ہو رہی تھی۔ ماما کی اپنی اتنی حسین بیٹی پہ نظر نہیں ٹھہرتی، مگر بظاہر ناراضگی میں بول رہی تھی کچھ تیاری کم کرو، مگر فواد سے لگا چکی تھی، ساری اپنی ہی منمانی کرنی ہے۔ اتنی تیاری دیکھ پاپا نے بھی ماشاءاللہ کے ساتھ ساتھ یہی کہا کہ بیٹا ہم بارات لے کے نہیں بس دیکھنے جا رہے ہیں، پلیز پاپا پلیز، پہلے ہی پاپا بہت سنا چکی ہے، میں ایسے ہی جاؤں گی۔
پہلے ہی دیر ہو چکی تھی، اس لیے پاپا نے کوئی فضول بات نہیں کی اور چل پڑے۔ گھر سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بھی پاپا رباب کو باتیں مما رباب کو باتیں سناتی رہی تھی، مگر رباب بالکل چپ تھی، کیونکہ اس کے پتا تھا کہ ایک جواب دینے کا مطلب ہے بہت زیادہ باتیں اور سننا۔ انہی باتوں میں لڑکی کا گھر آ گیا۔ گھر دیکھ کر تو ماما دل ہی دل میں ستائش دے رہی تھی۔ بہت خوبصورت گھر تھا، اور جب لڑکی آئی تو سونے پہ سہاگا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے آپ کی بیٹی۔ مگر جب وہ ناشتے کا سامان لے کر آئی تو ماما کی نفاست پسند طبیعت پر بہت گرا گزری۔ جب برتن میں جو چیز رکھی گئی تھی وہ برتن باہر سے بھی گندے ہو چکے تھے، اور جب چائے بنائی تو سارے کپ اور پچ گندے کر دیے۔ لا خوبصورت صحیح، پر پھر بھی کچھ تو گھرداری آنی چاہیے۔ کچھ وقت بیٹھنے کے بعد اٹھ گئی واپس کے لیے، مگر رباب تو پکی ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ واپسی کے لیے دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ بھابھی کی گردان سن کر ماما کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ گاڑی میں آ کر ماما نے صاف کہہ دیا، رباب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، خود عقل کیا کرو۔ تو ماما آپ کو وہ پیاری لگی ہے تو مطلب رشتہ ہو گیا؟ پھر ہم اتنی جلدی آ گئے ہیں، کچھ دیر رک جاتے کیا ہو جاتا؟ بیٹا رشتہ بہت خوبصورت، بیٹا رشتہ بس خوبصورتی دیکھ کر نہیں، کوئی سلیقہ بندی بھی دیکھ کر کرتے ہیں۔ لیکن رباب اور پاپا کو بہت پسند آئی تھی زمین پسند تو ماما کو بھی آئی تھی، بس نفاست کی وجہ سے بول رہی تھی، لیکن آخر مان ہی گئی کہ چلو کوئی نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائے گی۔ منگنی اور بھی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ دلہن سے زیادہ تو رباب کو اپنی فکر تھی، کہیں اپنے پیارے بھائی کی شادی میں کچھ کمی نہ رہ جائے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ڈانس کی پریکٹس بھی جاری رکھی تھی۔ روز رات کو کھانے سے فارغ ہو کر دیکھ لگ جاتا، اور بس پھر 2-3 گھنٹے اسی کام پہ لگ جاتے۔ اپنے ساتھ کبھی بھابھیوں اور کبھی بھائیوں کو بھی ساتھ لگایا ہوتا۔ آج دلہن کو مائیوں کا سوٹ دینے جانا تھا، اور اسی وجہ سے پچھلے ہی گھنٹے سے تیار ہو رہی تھی۔ سبھی گھر والے تیار ہو چکے تھے، بس اسی کا انتظار تھا۔ ماما پاپا بھائی بس ایک دفعہ بلا چکے تھے، مگر اس کے بال سیٹ نہیں ہو رہے تھے۔ پہلے اسٹیٹ کرے تھے اور وہ اچھے نہیں لگے تھے، کیونکہ کرتی اور لاچا پہن کر وہ فل پنجابی بنی ہوئی تھی۔ پھر کرل کیے، وہ بھی کچھ اچھے نہیں لگے۔ پھر تن آ کر پراندہ باندھا جو کہ وہ لے کے ہی نہیں آئی تھی۔ پھر بھائی جا کر پراندہ لے کر آیا۔ پھر کہیں جا کر تیاری مکمل ہوئی، اور اتنی محنت کی ضرورت تو تھی نہیں، کیونکہ وہ خود بھی بھلا کی حسین تھی، اور اس تیاری کے بعد تو 4 چاند لگ گئے تھے۔ ریڈ اور گرین کمبینیشن میں ریڈ میک اپ کر کے بہت حسین لگ رہی تھی، بالکل اسی طرح بہت خوشی اور جوش و خروش سے شادی کے سارے دن ایک ایک کر کے گزر گئے تھے۔ رباب بے حد خوش تھی نئی بھابھی آنے پہ، مگر اس کی ماما نے کافی دفعہ نوٹ کیا تھا کہ آنے والی بہو رباب سے بہت کھینچی سی رہتی ہے۔ حالانکہ روایتی ننگ بھاوج والی کوئی بات تھی ہی نہیں ابھی اس گھر میں، یا پھر بات یہ تھی کہ ہر بات میں بھائی بھی اور پاپا بھی پہلی ترجیح رباب کی بات کو دیتے ہیں۔ ماما الجھن میں پڑ چکی تھی کہ رباب کو کیسے سمجھاؤں، کیونکہ وہ چھوٹی بچی نہیں تھی، حال ہی میں MBA کر چکے فری ہوئی تھی، مگر کام بالکل بچوں والے ہی تھے، کیونکہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ کچھ تو ناز ہوں گے نا، انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ میری یہی سوچ تھی کہ جیسی بڑی دونوں ہے ویسی ہی یہ ہوگی، مگر اس نے تو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بتاتا ہے، اگر بڑی دونوں بھی نگاہیں پھیر گئی تو یہ سوچ بہت فکر مند کر رہی تھی۔ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ بات اگر کسی سے کرتی تو وہ ضرور بہو سے بس کرتا، اور پھر کوئی غلط فہمی میں پڑ جائے، ایسا تو بالکل نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ گھر کا شیرازہ بکھر جاتا، یہ تو جیتے جی مر جانے کا مقام ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر ماں بات پہ رباب کی شادی کی بات کرتی۔ ابھی تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اس کی شادی اتنی جلدی۔ وہ اپنی بچی کو ذمہ داریوں میں نہیں ڈالنا چاہ رہی تھی۔ آنٹی بہت اچھا رشتہ ہے، آپ دیکھ لیں، ایک نہ ایک دن تو کرنی ہے شادی، ویسے بھی نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ نور بانو کو بے حد برا لگا تھا یوں بہو کی بات کا، کیونکہ وہ بہت دفعہ بول چکی تھی کہ ابھی انہوں نے اس کی شادی کا کچھ نہیں سوچا۔ پھر بھی شوہر اور بیٹوں کے سامنے کتنی بے باکی سے بول رہی تھی، اگر کچھ کہتی تو سب کے سامنے بڑی بچ جاتی، اس لیے دل پہ پتھر رکھ کر چپ کر گئی۔ خیر، اب شجاعت کے سامنے حامی بھر لی تھی، کل کا وقت بھی اس نے خود ہی ترتیب دے دیا تھا۔ نور بانو چپ ہی رہی، فضول کوئی بدمزگی نہیں چاہ رہی تھی۔ آج جانا تھا لڑکی والوں کے گھر۔ نور بانو کا موڈ بہت اچھا نہیں تھا، تو اتنا قابل اعتراض بھی نہیں تھا۔
آخر کو لاڈلی بیٹی کی خوشی تھی، لڑکے والوں کے گھر آ کر بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ جیسا چاہتی تھی ویسا ہی رشتہ تھا۔ گھر ایسا تھا کہ کوئی کمی ہی نہیں نہ تھی کسی بھی قسم کی، دل ایک دم سے خوش ہو گیا تھا۔ لڑکا امریکہ ہوتا تھا، ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا، بہت ہی حسین تھا گھر لڑکا، سب کچھ بہتر نہیں بہترین تھا، سبھی ہنسی خوشی واپس لوٹ کر آئے تھے۔ واپس آتے آتے لڑکے کے گھر والوں کو بھی اپنے ہاں آنے کی دعوت دے کر آئے تھے۔ نور بانو سوچ رہی تھی کہ امید کی کرن ایک ایسا معجزہ ہے جسے ہر انسان بہت قریب سے محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ امید کا پیالہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بھرتا۔ اگر کسی انسان کو امید کی چند شعائیں بھی میسر ہو جائے تو اس کے سر کے ساتھ ساتھ روح بھی سجدہ سرنگو ہوتی ہے۔ جیسے مشکل کا آسانی سے تعلق ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بالکل اسی طرح اداسی کا امید سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ جب کبھی لگے کہ امید کی گرفت ہلکی پڑ رہی ہے، بس اتنا سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا خالق ہماری بساط سب سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی بڑھا کے، اور کیسے چند دنوں میں اللہ پاک نے اپنے کرم کیا تھا۔ رباب سب سے ناراض ہو رہی تھی، بھلا کب سوچا تھا اس نے اپنی شادی کا، ابھی تو مزہ کرنے کے دن تھے، اور کہاں گھر والے آگے کا سوچ رہے تھے۔ ماما نے آ کر بہت پیار سے خوش بشاری چوبی اور دل سے زیادہ خوش رہنے کی دعا دی تھی، مگر رباب ہنوز منہ بسور کر بیٹھی تھی۔ دیکھو میری جان، لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر کا ہونا پڑتا ہے، بیٹی چاہے بادشاہ کی ہو یا فقیر کی، اسے جانا پڑتا ہے اپنے گھر، کبھی کوئی بھی نہیں رکھ پا سکتا بیٹی کو۔ مگر ماما اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو پڑھائی سے فارغ ہوئی ہوں، کچھ سال رک جاتے کیا ہو جاتا۔ نہیں بیٹا، جتنی جلدی ہو سکے بیٹی کو اس کے گھر کا ہو جانا چاہیے، یہی اصول ہے اچھے گھروں کا۔ دیکھو بیٹا، ہمیں لگتا ہے اگر ہمارے گرد محبتوں کا ہجوم ہے تو ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سب مل چکا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم کامیاب ہو گئے تو ہم خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ اس کا حق کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور اللہ پاک کا ہی فرمان ہے کہ اپنی بہن بیٹی کے نکاح کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع مت کرو۔ رباب چپ چاپ سب سن رہی تھی، اور پھر اقرار کرنا ہی پڑا کیونکہ ماں باپ اور بھائیوں کا مشترکہ فیصلہ تھا اور وہ اسی میں خوش تھی۔ اگر گزرتے چند روز میں نور بانو نے غور کیا تھا کہ رباب خوش ہے، صرف ظاہری سی بات ہے کہ ماں اپنی اولاد کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ کر لیتی ہے۔ آج رباب کے سسرال والے آ رہے تھے۔ رباب بہت زیادہ دھیمے سروں میں غزل لگا کر اپنے ناخنوں کی شیپ درست کر رہی تھی۔ کوئی فال نکال کرشمہ کر میری راہ میں پھول گلاب آئے، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرا خواب آئے، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے کہ مجھ سے جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی من کا اشکاداری کا، کوئی ایسا بول سکھا دینا جو وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا دینا وہ جانے جانثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کہ وہ کستوری لا اسے لگے میں جان کے جیسا ہوں، جو مرضی میری یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پر جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں پر عامل رک ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا، محبوب تو ہے سر آنکھوں پر مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا، اور عامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگا اس کا ہاتھ میں ہے جو مالک کل جہاں کا ہے۔ بیٹا فکر نہ کرو، بالکل ایسا ہی ہم سفر اللہ پاک عطا کرے گا۔ ماما میں تو بس وہ غزل سن رہی تھی۔ رباب کی سفید رنگت ایک دم شرم سے کے مارے سرخ ہو گئی تھی۔ بیٹا میں بھی بس دعا ہی کر لی ہے، اللہ پاک قبول کرے، آمین ثم آمین۔ بیٹا میں نے بھی بس دعا ہی دی ہے، اللہ پاک قبول کرے، آمین ثم آمین۔ نور بانو بڑی بہو کے ساتھ کچن میں خود کھانا تیار کر رہی تھی، کیونکہ آنے والے کے ساتھ ان کی بیٹی کا نصیب جڑا تھا، کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ آج ان کا ہونے والا داماد پہلی دفعہ ان کے گھر آ رہا تھا، تو ان کی کوشش یہی تھی کہ دنیا کی ہر چیز میز پر سجا دیں، کوئی کسر نہ رہے۔ رباب بھی شرمائی سی انتظار میں تھی، بے قراری انگ انگ سے آیا تھی، مگر انجان بنی ہوئی تھی۔ پاپا بھائی سب ہی وقت سے پہلے
گھر آ چکے تھے۔ سب کو ہی گھر کا کونا کونا دیکھ رہے تھے، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ رباب سرخ انارکلی فراک میں غضب ڈھا رہی تھی، ساتھ ماما نے اپنا 9 لکھا ہار پہنا دیا۔ صورت تو تھی ہی منموہنی اور معصوم سی، اس پہ ذرا سی تیاری بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ایک چہرے پہ خوشی اتنی تھی کہ رباب پہ نظر ہی نہیں رہ رہی تھی۔ نور بانو آتے جاتے نہ جانے کون کون سی صورتیں پڑھ پڑھ کے پھونک رہی تھی۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب لڑکے والے تشریف لے کے آئے۔ لڑکا اور اس کے والدہ اور اس کے والدین کی بہت پہلے علیحدگی ہو چکی تھی۔ والد امریکہ ہوتے، اس لیے کامران بھی کبھی ماں اور کبھی باپ کے پاس رہتا تھا، لیکن بچپن میں ایسا ہوتا جب سے ہوش سنبھالا تھا باپ کے پاس ہی رہتا، کیونکہ وہ ایک عیاش انسان تھا۔ تو کامی کو بھی وہ زندگی بہت پسند تھی، اس لیے بھی اب زیادہ وقت باپ کے پاس گزارتا۔ ماں شادی پاکستان میں اس لیے کر رہی تھی کہ پھر ہو سکتا ہے بیوی بچے کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ پاکستان کو بنا لے، اور تو یہ بس ایک خیال تھا، نہ کہ کامی بس ان کا ہو کے رہ جائے گا۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ شادی بڑوں کے نکیل ڈال دیتی ہے، مگر کامی ان میں سے نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح ایک سرکش اور ایک بگڑا ہوا انسان تھا، جس کی زندگی عیاشی سے شروع ہو کر عیاشی پہ ختم ہو جاتی تھی۔ خیر کامی کو رباب حد سے زیادہ پسند آئی تھی، اتنی حسین مگر اس حسن سے زیادہ اس کی معصومیت اور مشرقی پن بھرا تھا، کیونکہ حسن کی تو امریکہ میں کمی نہیں تھی، ادھر شرم و حیا اور پاکیزگی کی کمی تھی، جو کہ رباب کی شرمائی صورت میں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی۔ اس پہ غور کرتے کرتے کہیں پہ پڑی ہوئی غزل یاد آئی تھی: اگر محبت احساس ہے تو وہ احساس تم ہو، اگر محبت جذبات ہے تو وہ جذبات تم، اگر محبت پھول ہے تو وہ پھول تم، اگر محبت خوشبو ہے تو وہ خوشبو تم ہو، اگر محبت شاعری ہے تو وہ شاعری تم ہو، اگر محبت گیت ہے تو وہ گیت تم ہو، اگر محبت ساز ہے تو وہ ساز تم ہو، اگر محبت آواز ہے تو وہ آواز تم ہو، اگر محبت راز ہے تو وہ راز تم ہو، اگر محبت سکون ہے تو وہ سکون تم ہو، اگر محبت جنون ہے تو وہ جنون تم ہو، اور ہاں اگر کسی کو سوچنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کو دیکھنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی سے بات کرنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کے خواب دیکھنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کا انتظار کرنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کی بات ماننا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کی فکر کرنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی کا ذکر کرنا محبت ہے تو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اگر کسی سے اظہار کرنا محبت ہے تو ہاں میری جان مجھے تم سے محبت ہے، بے حد بے پناہ بے انتہا محبت ہے۔ کامی کو خوش دیکھ کر اس کی ماما کافی پرسکون ہوئی تھی، اور لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی رباب کے ذریعے سے، مگر یہ بھول رہی تھی کہ رباب بھی نازوں بھری بیٹی ہے، کسی کی انہیں یاد بس اپنا بیٹا تھا، جس کے لیے وہ خود حرض بن رہی تھی۔ بہت اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ جاؤ رباب بیٹا، کامران کو اپنا روم دکھاؤ، گپ شپ لگاؤ۔ یوں باپ بھائیوں کے سامنے ماما کا ایسا بولنا بہت شرم دلا گیا تھا۔ بڑی بھابھی مدد کو آگے ہوئی: چلو رباب ساتھ چلتے ہیں، ان سب کو کرنے دو اپنی باتیں۔ رباب کو تھوڑا حوصلہ اور اٹھی، بھابھی ڈرائننگ روم میں سے باہر آتے ہی بھابھی کچن کی طرف چلی گئی اور رباب پزل سی کامران کو اپنا گھر دکھانے لگی۔ رباب، آپ کو پتہ ہے کہ میں حسن کا دیوانہ ہوں، ہر حسین چیز انسان مجھے خود میں دلچسپی لینے پر مجبور کرتی ہے، اور یار آپ تو حسن کی دولت سے مالا مال ہو، معصوم چہرہ، آنکھوں میں شرارت، کیسے ممکن ہے کوئی دیکھے اور فدا نہ ہو؟ کون کافر ہوگا جو تم سے نظر ہٹانے کا سوچے گا بھی نہیں؟ اور باقی بہت جلد میری دسترس میں آ جاؤ گی، بہت جلد اچھی زندگی گزرے گی ہماری۔ رباب اس عجیب سی تعریف پہ بس مسکرا سکی تھا تو ویسے کامران بھی انتہا کا حسین، دراز قد کاٹ، سرخ سفید رنگت، بادامی آنکھیں، انابی سی لب۔ رباب خود بھی کامران کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ ایک لڑکی کو بھلے دولت کی خواہش ہو یا نہ ہو، مگر ایک ایسے حسین ہم سفر کی ضرور آرزو ہوتی ہے۔ کامران کی طرح رباب تو دل کھول کر تعریف نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی، خود میں سمٹی سی، مگر کامران بھی بہت اچھا کھلاڑی تھا، اپنے باپ کی طرح۔ رباب کی پسندگی اس کی ایک ایک حرکت سے محسوس کر رہا تھا۔ اگر کہا جاتا کہ کامران نے لڑکیوں پہ پی ایچ ڈی کر رکھا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا،
اور رباب بہت معصوم اور سادہ تھی۔ لاڈلی بہت تھی لیکن ہوشیار چالاک بالکل نہیں تھی۔ بچپن ہی سے لاڈوں میں رہی تھی، کبھی گھر سے باہر جانے کی دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہر چیز ہر ضرورت گھر ہی پوری ہوئی تھی، اس لیے دنیا کو پرکھنے کا کبھی بھی موقع ہی نہیں مل سکا۔ اور کامی کو خوشی بھی تھی اس بات کی، بے وقوف سی ہے، جیسا چاہوں گا ویسا ہی ہوگا۔ چلے نہ چلتے ہیں، کیا سب کیا سوچیں گے، کب سے ہم باہر ہیں، آپ فکر نہ کرو، کچھ نہیں سوچتے، بس چند روز کی بات ہے، پھر ایک ہو جائیں گے، پھر آپ کو اس طرح کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جی یہ بات تو صحیح ہے، مگر چھوڑو یار، اگر مگر یہ بتاؤ کیا پسند ہے آپ کو؟ مجھے کچھ خاص نہیں، میں چیزوں کو نہیں دوسروں کے خلوص اور محبت کو دیکھتی ہوں۔ باقی بھائی اور مما پاپا اتنا کچھ لے آتے ہیں، خود سے کبھی خود سے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بہت اچھے، مطلب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا شادی کے بعد، بے فکر رہوں گا۔ یہ جو لوگ رونا روتے ہیں بیوی کو شاپنگ کروانی ہے آدھی رات تک، مالز میں خوار ہونے کے بعد بھی کچھ اچھا نہیں لگا، کل پھر جانا پڑے گا۔ رباب ایک دم ہنس پڑی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، مجھے خود بہت الرجی ہوتی ہے خریداری سے، سادہ جاتی بھی نہیں ہوں۔ بس پھر ہم جو بھی لینا ہوگا موبائل ہی سے آرڈر کر لیا کریں گے۔ جی آپ بھی خوش، میں بھی خوش۔ کامران کی ماما نتاشا بیگم دور سے دونوں کو یہ خوش دیکھ کر دل ہی دل میں بلائیں اتارنے لگی۔ اللہ پاک بری نظر سے بچائے، میری بچی کو ہر خوش نصیب بھی کرے، آمین۔ چلو اندر چلتے ہیں، بہت باتیں ہوگی، اب دونوں کی اب رسم ادا کر لی جائے، باقی معاملات تو ہم بڑوں نے طے کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ اسی ماہ کے آخر میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گی، پھر دونوں دن رات ساتھ وقت گزارنا۔ تینوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے، رباب کے شاداب چہرے سے ہی خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ نور بانو کو بہت سکون ملا اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر، روح تو میں سکون اتر گیا تھا، ہر فکر ہر اندیشے ختم ہو گیا تھا۔ آئے تو ہم ملنے تھے، مگر میں اب چاہ رہی ہوں کہ منگنی کی رسم کر لی جائے، کیونکہ بہت کم دن ہے شادی میں، تو کم وقت میں ہی صحیح، میں چاہ رہی ہوں ہر رسم ہر خوشی پوری کی جائے۔ جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے، ویسے بھی باہر کے لوگوں کو اکٹھا کرنے سے بہتر ہے بس گھر گھر کے فرد ہی کافی ہیں، لوگوں کی نظر ویسے بھی پتھر پھاڑ دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتی ہوں میری بیٹی کی کسی بھی خوشی کو کسی کی نظر نہ لگے، ہر خوشی اللہ پاک نصیب کرے، آمین۔ اور انہی باتوں اور ہنسی خوشی منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ دونوں ماں بیٹا رات گئے واپس گئے، اب وقت بالکل بھی نہیں ہے، دن رات ایک کر کے پھر تیاریاں مکمل ہو گئیں، اور آپ سب سے پہلے ہال بک کروا لی، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور پھر کوئی اچھا حال نہیں ملے گا۔ اور ہاں، بارات حال میں اور مہندی گھر میں کی جائے گی، گھر کا کونا کونا گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا جائے گا، کوئی دنیا کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ تیاری کرتے وقت کی خبر ہی نہیں ہوئی، کہاں پر لگا کے اڑ گیا۔ شادی میں بس چند روز رہ گئی تھی۔ نور بانو بہت خوش تھی کہ اپنی زندگی ہی میں میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی، وہی اداس بھی تھی کہ بیٹی پرائی ہو جائے گی۔ یہی بات سوچ کر دن کی ہزاروں دفعہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، مگر پھر رباب کا خیال کر کے خود پہ سب کے پل باندھتی اور دن رات بیٹی کے اچھے نصیب کی دعائیں کرتی نہ تھکتی۔ مگر ماں باپ چاہے جو مرضی کریں، مگر دنیا کی ہر چیز دے سکتے ہیں خرید کر بازار سے، مگر خوشیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ اسی بات سے بے خبر تھے رباب کے گھر والے، ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک لے رہے تھے، مگر اس کی خوشیوں کے ضامن نہیں خرید سکتے تھے، یہ بس اللہ پاک کے ہاتھ میں تھا، اور اللہ پاک اور جو لکیر اللہ پاک نے لگا دی تھی اسے دنیا کی کوئی دولت نہیں بدل سکتی۔ آج رباب کی مہندی تھی، ہر طرف پیلے پھولوں کی بارش کی گئی تھی، اور وہ خود ڈیزائنر ملٹی سوٹ میں ایک کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی، بے حد خوش۔ یہ بات میں مسکرا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی کسی کا ہو جانے کا اور کسی کا کو اپنا بنا لینا اتنی خوشی دیتا ہے۔ انہی سوچوں میں مہندی کا سارا وقت گزر گیا۔ ماما پاپا بھائی سب اس کو خوش دیکھ کر بہت ہی خوش تھے، اس کی آئندہ زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ آج بارات کا دن تھا، صبح صبح ہی رباب کو پارلر کے لیے جانا تھا، ناشتہ جیسے تیسے کر ہی لیا، مگر اب رو رو کے برا حال ہو رہا تھا، اپنوں کو چھوڑ جانا اتنا آسان نہیں تھا، اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، پارلر سے سیدھا حال ہی جانا تھا، اس لیے اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو محسوس کر رہی تھی، اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے مل کے ایسا روئی تھی جیسے ابھی رخصت ہو رہی ہوں۔ بھائی نے بہت مشکل سے ہی صحیح ان سب کو الگ کیا۔ ارے اب آپ سب ابھی سے اسے رلا کر بے حال کر رہے ہیں، چھوڑ دیں، چلو رباب شاباش بیٹا، چلو گاڑی میں بیٹھو اور کچھ آنسو رات کے لیے بھی بچا لو، ابھی ختم کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ مشکل سے ہی مگر بھابھی نے سنبھال لیا تھا سب اسے بیچ کر، پھر سب کو سمجھانے لگ گئی، اگر آپ سب ایسا کرو گے تو وہ جا سکے گی، آپ سب کو خود پہ ضبط رکھے انشاءاللہ، جب اس کے گھر سے ہمیں خوشیوں کی خبر ملا کرے گی، پھر آپ سب نے یہ
وقت یاد کر کے ہنسنا ہے۔ اگر ایسا ہی کیا آپ سب نے تو پھر مہربانی ہے اسے رخصت کرتے ہوئے کوئی نہ ملے اسے۔ میں خود اسے بھابھی، ماں باپ سب بن کر رخصت کر دوں گی۔ آپ سب اسے حوصلہ دے کر اللہ پاک بہتر کرے تمہارے ساتھ۔ اچھا بس اب کوئی نہ کمزور پڑے، میری بیٹی کے سامنے کوئی آنسو نہ نکالے، ہنسی خوشی جانے دو اسے گھر۔ اللہ پاک ہر خوشی اس کے نصیب میں کرے، آمین۔ پاپا اتنی بات کر کے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے اٹھ گئے، پھر باقی سب بھی اپنے اپنے کاموں کو لگ گئے۔ شام کو رباب سیدھا پارلر سے ہال میں آئی۔ بڑے بھائی لے کر آئے اور پاپا کے حکم کے مطابق خود کو بہت خوش دکھا رہے تھے، کیونکہ اب یہ وقت ہر لڑکی کے لیے بہت نازک ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ رباب پھر رو رو کے بے حال ہو جائے۔ رباب مسٹرڈ اور سرخ کمبینیشن کے لہنگے میں انتہا کی پیاری لگ رہی تھی، اور اس کے لہنگے کی ہم رنگ شیروانی میں کامی بھی راجکمار لگ رہا تھا۔ جھولا گول گول گھومتا ہوا اسٹیج کے پاس جا کر رک گیا تھا۔ دولہے نے اتر کر دلہن کا ہاتھ تھاما اور چلتے ہوئے اسٹیج پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک سے چھت پر سے بہت خوبصورت قسم کے پھول گرنا شروع ہو گئے تھے، ساتھ ہی سنو فال گرنے لگی اور پھر ہال کی لائٹس آن کر دی گئی۔ لمحہ بھر کو وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں چندے آ گئی تھیں۔ آنکھوں کی روشنی بحال ہونے پر نظریں دوبارہ اسٹیج کی طرف اٹھی، جہاں دونوں اپنی اپنی چھتری سر پر رکھے کھڑے تھے۔ پورا حال اشش کر اٹھا۔ لوگوں نے رش سے اس کی شہزادی کو دیکھا، جو اپنے شہزادے کے پہلو میں بڑی شان سے کھڑی تھی۔ دونوں بیٹھ گئے، لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں کھانے کا ٹائم ہوا تو سب لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد آئس کریم کا دور چلا۔ رباب کے رشتہ دار رباب کی قسمت کو سراہنے رہے تھے، اور کامران کے رشتہ دار کامران کی قسمت کو۔ رخصتی کے سے قبل ہی رباب کے بابا جانی اسے پیار اور ہزاروں دعائیں دے کر خود گھر چلے گئے۔ پتہ نہیں کیوں اتنے سخت دل ہو کر بھی بیٹی کی رخصتی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ خود کے آنسو پہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے۔ بہت ارمان لے کر اس نے کامی کی دہلیز پار کی تھی۔ بہت خوش تھی۔ ماں باپ اور بھائیوں سے جدائی کا غم بہت کم ہوتا جا رہا تھا۔ لڑکا ہو یا لڑکی، ارمان تو ہوتا ہے نا اپنی شادی کا۔ 3 ماہ بعد کامران میں آپ کے کسی بھی غلط کام میں ساتھ نہیں دے سکتی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی شوہر کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ؟ مجھے بات کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے، اور آپ ایسا کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں مجھے۔ دیکھو رباب، یہ پاکستان نہیں امریکہ ہے، اور اپنی یہ فضول سوچیں ادھر ہی چھوڑ کر آتی۔ تم کیا جانو ولیم کو یار، وہ بس چند گھنٹے تمہارا ساتھ چاہ رہا ہے۔ پتہ ہے کچھ کہ کتنے آگے جا سکتے ہیں ہم بزنس میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پھر تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گی، یہ سوچ ہے تمہاری، تم کرو گی وہ جو کچھ میں کہوں گا۔ کام میرا نہیں تو اپنے اور میرے ہونے والے بچے کا ہی سوچ لیں، اللہ کا دیا سب ہے۔ پھر کیوں آپ زیادہ کا لالچ کر رہے ہیں؟ ہم اتنے میں خوش رہ سکتے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، میں جو بول رہا ہوں وہی ہوگا، اور نکل کر تم کہیں جا نہیں سکتی، اور میرا اور میرے پاپا کا ساتھ دینا ہوگا، اور نکل کر پاکستان جانے کا سوچنا بھی نہ۔ میں تو بس ایک ولیم کا بول رہا ہوں، اگر یہاں سے نکلو گی تو باہر ہزاروں ایسے امریکن شخص تم جیسی مشرقی حسینہ کے طاق میں ہوں گے۔ یہاں کوئی نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ شوہر ہے، نہ ہی کوئی کسی کی عزت کا رکھوالا۔ تم سمجھ لگی؟ یہاں بس آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے، سمجھ لگی؟ خود کو تیار کر لو، آج رات میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، اور جیسا وہ بولے گا ویسا ہی کرنا، کیونکہ وہ مجھے بہت آگے لے کر جا سکتا ہے، اور آگے جانے کے لیے میری سیلی بنو گی۔ کامی بہت بے فکر ہو کر اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا تھا، اور رباب نے دل سے اللہ سے کی مدد مانگی تھی، اور پھر دل و جان لگا کر کامی کی الماری کی چابیاں ڈھونڈنے لگی۔ کامی نے اس سے پاسپورٹ اور ضروری ڈاکومنٹ الماری میں رکھ کر لاک کیا ہوا تھا۔ اللہ پہ امید تھی کہ شاید یہ سب چیزیں مل جائیں تو یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے۔ پورا کمرہ چھان مارا مگر ناکام۔ بس کامی کے کمرے میں لگی کامی اور اس کے باپ کی تصویر پہ نظر پڑی تو ایک دم دل کیا اس کے پیچھے دیکھا جائے۔ اس کے پیچھے سے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ بہت وقت بیت چکا تھا۔ بہت جلدی الماری کھول کر اپنی ساری ضرورتوں کی چیزیں نکالی اور گھر سے باہر کی راہ لی۔ چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ حالات پہلے ہی بہتر نہیں تھے، اور ایسے چل کے وہ زیادہ بیمار ہو رہی تھی۔ ایسے ہی تھک کر ایک جگہ سانس لینے کو بیٹھ گئی۔ کچھ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر سوئی، مگر کسی کے جھنجھوڑے پر اٹھی تو ایک عورت جو لگ تو امریکن مگر بول اردو رہی تھی۔ رباب کا حلیہ دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ پاکستانی ہے۔ میم آپ بہت آرام سے ادھر نیند پوری فرما رہی ہیں، مگر یاد رکھیں پاکستان نہیں ہے، یہاں سے کوئی بھی آپ کو اپنے چند گھنٹے رنگین بنانے کے لیے اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ رباب کی نیند ایک پل میں اڑ گئی تھی۔ میں بہت مشکل سے اپنی عزت بچا کر بھاگی ہوں، آپ پاکستانی ہیں، پلیز مجھے واپس بھیج دیں، میں نہیں یہاں رہ سکتی۔ آئی کیوں تھی یہاں؟
وہ میں اپنے شوہر کے ساتھ وہ لے کر آیا تھا مجھے، مگر پھر میرے ذریعے سے ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں کوئی گناہ نہیں کر سکتی، اوہ نو، مگر اتنی جلدی تم یہاں سے نکل نہیں سکتی، اگر تھوڑا اعتبار کرو تو میرے گھر چلو۔ بول اردو رہی تھی مگر لہجہ اس کا امریکن تھا۔ رباب سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کروں، اگر یہ بھی کوئی غلط سوچ کی ہوئی تو میں کیا کروں گی۔ چلو میرے ساتھ، رباب اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ کر اس کے ساتھ چل پڑی کہ چلو عورت ذات ہے، ہو سکتا ہے کوئی رحم کر دے۔ دیکھو اتنا مت سوچو، میں بھی آج سے 5 سال پہلے اسی طرح آئی تھی جیسے کہ تم، میرے شوہر نے بھی یہی سب کچھ کیا میرے ساتھ، جہاں آنے والی پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ اکثر و بیشتر یہاں ہوتا ہے، مگر میں تمہاری طرح اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکی تھی، کیونکہ میں بہت سیدھی سی گھریلو لڑکی تھی، نہ ہی پڑھی لکھی تھی، جس کی وجہ سے میرا شوہر میرے پاس بیٹھ کر میرا سودا کر گیا تھا، مگر میں انگلش جانتی ہی نہیں تھی، اس لیے کچھ خبر نہیں ہو سکی۔ بس پھر انہیں کاموں سے آگے بڑھتی رہی اور اپنا کلچر ہر چیز بھول کر یہاں کی ہو کے رہ گئی۔ پھر چند سالوں بعد شادی کر لی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے ہاں جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میرا شوہر ایک حادثے میں مجھے چھوڑ گیا، پھر میں ایک الگ بھی سب کچھ چھوڑ کر اپنے بیٹے کی پرورش کی اور اپنے خدا کے حضور ہر گناہ کی معافی چاہتی ہوں۔ اس قابل ہو تو نہیں مگر پھر بھی اس قابل ہوں تو نہیں مگر پھر بھی رباب کو اپنا دکھ بھول گیا تھا۔ اس عورت کے سامنے عورت ذات بہت ہی نازک ہے، کچھ نہیں کر سکتی اپنے لیے اگر مجبور کر دی جائے۔ رباب بہت جلدی یہاں سے جانا چاہ رہی تھی، مگر پھر بھی 1 مہینہ لگ گیا۔ اس کے پاس کوئی اپنا گھر کا رابطہ نمبر نہیں تھا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کوئی بس زبانی یاد کرے۔ جب رباب گھر واپس آئی تو اس کا حال تھا، ماما تو دیکھ کر ہی چیخ کے بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری بچی نہیں ہو سکتی یہ تو اس کا سایہ بھی رہی ہے۔ کم و بیشتر سب گھر والوں کا یہی حال تھا، ہر کوئی خود کو اس کا ملزم سمجھ کر ایک دوسرے سے نظر چرا رہا تھا۔ پورے 3 دن رباب ہاسپٹلائز رہی، جب کچھ سنبھلی تو گھر آئی اور اپنا ایک ایک دکھ اپنے گھر والوں کو بتایا۔ سب اس کی حالت ایک جیسی تھی، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کے بھائیوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کامران کو زندہ گاڑ دے، مگر ابھی جو حالات تھے، رباب کی وہ کامران کے نام سے اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ سب کو اسے چھوڑ کر اپنی بہن کا خیال رکھنے کو بہتر سمجھا۔ پورے 5 ماہ بعد رباب نے بیٹی کو جنم دیا تو اس کے گھر والوں نے فوری طور پر اس کی دادی کے پاس بھیج دیا، ساتھ ہی رباب کے خلا کے پیپر بھی، مگر وہ ماں تھی بہت تڑپ رہی تھی اپنے اولاد کے لیے، مگر اب کچھ کر نہیں سکتی تھی سوائے صبر کے۔ اس کے گھر والے نہیں چاہ رہے تھے کہ رباب کی زندگی میں اب اس گھٹیا شخص کی کوئی بھی پرچھائی بھی پڑے۔ اب 7 سال بعد حنان جلدی کرے نا، ہم لیٹ ہو جائیں گے، حور کی ویکسینیشن ڈیٹ ہے آج۔ رباب اپنی چند ماہ کی بچی اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اپنے شوہر کی منتظر تھی۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد ہی رباب کے گھر والوں نے اتنی محبت اور چاہت سے سنبھالا تھا کہ وہ بہت جلد سنبھل گئی تھی، مگر دل ابھی بھی اپنی بیٹی کی یاد زندہ تھا۔ حنان اس کا خالہ زاد تھا جس نے بہت محبت اور چاہت سے اس کے ساتھ شادی کی تھی اور اس کے گھر والوں کی طرح ہی محبت دی تھی۔ زندگی تو مکمل تھی، مگر پھر کچھ کمی جو تھی، جو دوسری بیٹی کی پیدائش بھی پورا نہ کر سکی تھی۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی جس چہرے پہ رباب کی نظر پڑی تھی وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کو کامران کی ماں تھی، وہ رباب لمحے کے 1000ویں حصے میں ان تک گئی تھی اور اپنی بچی کا پوچھا تھا، مگر ان کے جواب نے کہ تمہاری بیٹی چند ماہ ہی رہ سکی میرے ساتھ، اس کا نمونیا بگڑ گیا تھا اور وہ اللہ کے نے واپس لے لی۔ تم سے ایک گزارش ہے رباب، میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ ولیم نے میرے بیٹے پر فراڈ کا کیس کروا دیا ہوا ہے، بہت سالوں سے وہ امریکہ کی ظالم گیر میں ہے اور اس کے پاپا کچھ نہیں کر سکے۔ مگر رباب اپنی بیٹی کا سن کر ہی سن ہو چکی تھی، نہ بول رہی تھی نہ سن رہی تھی، بس رو رہی تھی۔ حنان سب کو سننے کے بعد بولا، ظالم کے لیے کوئی معافی نہیں، خدا بہتر کرتا ہے، اور رباب کو بازو سے پکڑ کر گاڑی تک لے آیا اور کھل کر رونے دیا کہ جو اتنے سالوں کا غبار ہے وہ نکل جائے۔ روتی روتی اپنی بیٹی کو اٹھا کر پیار کرنے لگی اور بولی، دیکھو حنان، اللہ پاک نے میری بیٹی ان لوگوں سے لے کر مجھے واپس کر دی، اب کوئی کمی نہیں رہی میری زندگی میں۔ حنان رباب کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہ گیا، پتہ نہیں کیوں اسے رباب بالکل شادی سے پہلے والی رباب لگ رہی تھی، ہر فکر ہر دکھ سے آزاد، ہنستی مسکراتی۔ ختم شد۔ ناول نیم ہے بیٹی، اور رائٹر نیم ہے حفصہ مقصود۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ماہنور علی کو بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ سب اپنا، اللہ حافظ۔